شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عبادت گزار شخص کو ایک بادشاہ نے اپنے محل میں کھانے پر مدعو کیا۔ عابد نے سوچا کہ اگر میں یہاں کم کھاؤں گا تو بادشاہ سمجھے گا کہ میں بہت بڑا پرہیزگار ہوں اور ہمیشہ روزے رکھتا ہوں۔ چنانچہ عابد نے بادشاہ کے سامنے اپنی عادت سے بہت کم کھانا کھایا۔ جب کھانے کے بعد دعا کا وقت آیا تو اس نے معمول سے کہیں زیادہ لمبی اور عاجزی والی دعا مانگی تاکہ سب پر اس کی بزرگی کی دھاک بیٹھ جائے۔ جب وہ عابد اپنے گھر واپس پہنچا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، جلدی سے کھانا لاؤ، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ اس کا بیٹا جو بہت سمجھدار تھا پاس ہی بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے پوچھا، ابا جان، کیا آپ بادشاہ کے ہاں کھانا کھا کر نہیں آئے؟ عابد نے جواب دیا، میں نے وہاں بہت کم کھایا تاکہ وہ مجھے نیک سمجھے۔ بیٹے نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، اے ابا جان، پھر تو آپ اپنی نماز بھی قضا کر لیجئے، کیونکہ جو کچھ آپ نے وہاں کیا وہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا، بس وہ عبادت ہوئی ہی نہیں۔ عبادت کے نام پر دکھاوا کرنا گناہ کرنے سے بھی بدتر ہے، کیونکہ گناہ میں ندامت ہوتی ہے اور دکھاوے میں تکبر۔ اگر تیرے دل میں خدا کا خوف نہیں تو تیری تسبیح کے دانوں کی گردش محض ایک کھیل ہے۔ بزرگی تقوی میں ہے، تسبیح اور مصلی میں نہیں۔ اپنے نفس کے کتے کو مارنا جنگل کے شیر کو مارنے سے زیادہ بہادری کا کام ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ ایک سجدہ قبول ہے جو سچے دل سے کیا جائے، نہ کہ وہ 1000 سجدے جو دنیا کو دکھانے کے لیے ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ انسان کو ہیرا بننا چاہیے جو اندھیرے میں بھی چمکتا ہے، نہ کہ کانچ جو صرف دھوپ میں چمک کر دوسروں کی آنکھوں کو چندھیا دیتا ہے۔ ایک بادشاہ کا ایک بیٹا تھا جو قد میں چھوٹا اور دیکھنے میں بہت واجبی سی شکل کا تھا، جبکہ اس کے دوسرے بھائی قد آور اور خوبصورت تھے۔ بادشاہ اپنے اس چھوٹے بیٹے کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا اور اسے تخت و تاج کے لائق نہیں سمجھتا تھا۔ شہزادہ اپنی ذہانت سے باپ کی اس ناپسندیدگی کو بھانپ گیا۔ ایک دن اس نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، قد میں چھوٹا ہونا عیب نہیں، کیونکہ دانا کہتے ہیں کہ دبلا پتلا گھوڑا میدان جنگ میں اس موٹے ہاتھی سے بہتر ہے جو بوجھ کی وجہ سے ہل نہ سکے۔ بادشاہ یہ سن کر ہنسا، لیکن اس کے دل میں بیٹے کی عزت نہ بڑھی۔ تھوڑی دیر بعد محل میں ایک علمی بحث چھڑ گئی۔ بڑے شہزادے اپنی خوبصورتی کے زوم میں خاموش بیٹھے رہے، یہ غیر ضروری باتیں کی، لیکن اس چھوٹے شہزادے نے ایسی مدلل اور عقل مندانہ گفتگو کی کہ تمام درباری اور خود بادشاہ دنگ رہ گیا۔ شیخ سعدی اس موقع پر یہ مشہور قول لکھتے ہیں، جب تک انسان کلام نہیں کرتا اس کا ہنر اور عیب چھپا رہتا ہے۔ خاموشی اور زبان کے استعمال کے بارے میں شیخ سعدی کے یہ اقوال سونے کے حرفوں سے لکھنے کے قابل ہیں۔ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ اگر تم میں بولنے کی تمیز نہیں تو کم از کم خاموش رہنے کا سلیقہ سیکھو، اسی میں تمہاری عزت ہے۔ جب تمہیں غصہ آئے تو اپنی زبان کو لگام دو، کیونکہ غصے میں کہی گئی بات بعد میں ندامت یعنی شرمندگی کا باعث بنتی ہے۔ دانا انسان پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، جبکہ نادان پہلے بول دیتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ اس نے کیا کہہ دیا۔ حق بات کہنا اگرچہ کڑوا لگے لیکن وہ اس جھوٹ سے بہتر ہے جو عارضی طور پر میٹھا معلوم ہو۔ وہ جو تمہارے عیب تمہارے سامنے بیان کرتا ہے وہ تمہارا سب سے بڑا دوست ہے، اور جو تمہارے عیبوں کو تمہاری خوبی بنا کر پیش کرتا ہے وہ تمہارا دشمن ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بوستان میں سخاوت کے ذکر پر حاتم طائی کا ایک نہایت دلچسپ اور سبق آموز قصہ بیان کیا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل سخاوت صرف مال دینا نہیں بلکہ دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے۔ حاتم طائی اور خوددار لکڑہارا۔ ایک مرتبہ عرب کے کچھ لوگ جمع ہوئے اور حاتم طائی کی سخاوت کی تعریفیں کرنے لگے۔ حاتم طائی خود بھی وہاں موجود تھا۔ کسی نے پوچھا، اے حاتم، کیا تم نے دنیا میں اپنے سے زیادہ بلند ہمت اور سخی انسان بھی دیکھا ہے؟ حاتم نے جواب دیا، ہاں،
ایک شخص مجھ سے بھی زیادہ سخی اور بلند ہمت ہے۔ لوگ حیران ہوئے اور پوچھا وہ کون ہے؟ حاتم نے قصہ سنایا، ایک بار میں نے 40 اونٹ ذبح کیے اور پورے شہر کی دعوت کی۔ پھر میں کسی ضرورت سے شہر سے باہر جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا لکڑہارا خاردار جھاڑیاں اور لکڑیاں جمع کر کے گٹھا بنا رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا، اے میاں تم اتنی مشقت کیوں کر رہے ہو؟ آج تو حاتم کے ہاں بڑی دعوت ہے، سارا شہر وہاں کھانا کھا رہا ہے، تم بھی وہاں جاؤ اور آرام سے کھانا کھاؤ۔ اس خوددار لکڑہارے نے میری طرف دیکھا اور ایک ایسی بات کہی جو میرے دل پر تیر کی طرح لگی۔ اس نے کہا، جو شخص اپنی محنت کی کمائی سے روکھی روٹی کھاتا ہے وہ حاتم طائی کا احسان اٹھانے سے آزاد رہتا ہے۔ حاتم کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ وہ لکڑہارا ہمت اور مروت میں مجھ سے کہیں زیادہ بڑا اور سخی ہے، کیونکہ وہ اپنی محنت پر قناعت کر رہا تھا۔ سخاوت اور خودداری پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ محنت کش جو اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے اس بادشاہ سے بہتر ہے جو رعایا کے مال پر پلتا ہے۔ کسی کو کچھ دے کر احسان جتلانا اس نیکی کو ضائع کر دینے کے مترادف ہے۔ امیر کی سخاوت سے زیادہ اس غریب کی ہمت بڑی ہے جو اپنی تھوڑی سی ضرورت میں سے بھی دوسروں کو حصہ دیتا ہے۔ حلال کی ایک روٹی حرام کے پورے دسترخوان سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں برکت اور سکون ہے۔ جس نے قناعت اختیار کر لی اسے دنیا میں کسی کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سخاوت صرف یہ نہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ہو تو آپ بانٹیں، بلکہ اصل سخاوت یہ ہے کہ جب آپ کے پاس تھوڑا ہو تب بھی آپ کا دل بڑا ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستان میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو ہر اولاد کے لیے تازیانہ عبرت ہے۔ وہ فرماتے ہیں، جب میں بچہ تھا تو ایک رات میں اپنے والد کے ساتھ ساری رات عبادت میں جاگتا رہا۔ ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان ان سونے والوں کو دیکھیں، ان میں سے کوئی بھی بیدار نہیں ہوا کہ 2 رکعت نماز ہی پڑھ لیں، یہ سب ایسے سوئے ہیں جیسے مر گئے ہوں۔ میرے والد نے میری یہ بات سنی تو ایک ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو بھی سو جاتا تو وہ اس سے بہتر تھا کہ تو جاگ کر دوسروں کی غیبت کرے اور ان کی برائی بیان کرے۔ اس حکایت سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سکھایا کہ والدین نہ صرف اولاد کی پرورش کرتے ہیں بلکہ ان کی روحانی اور اخلاقی تربیت بھی کرتے ہیں۔ والدین کا ادب یہ ہے کہ ان کی نصیحت کو دل سے لگایا جائے، چاہے وہ ہماری کسی غلطی پر ہی کیوں نہ ہو۔ نوشیروان، عادل اور نمک کی قیمت، یہ حکایت عدل و انصاف کی بہترین مثال ہے جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان کے پہلے باب میں لکھی ہے۔ نوشیروان عادل جو اپنی انصاف پسندی کے لیے مشہور تھا، ایک مرتبہ شکار پر گیا ہوا تھا۔ جب شکار کر کے فارغ ہوئے اور گوشت بھوننے کی باری آئی تو معلوم ہوا کہ ساتھ نمک لانا بھول گئے ہیں۔ ایک سپاہی قریبی بستی کی طرف دوڑا تاکہ نمک لا سکے۔ نوشیروان نے اسے پکار کر کہا، نمک قیمت دے کر لانا تاکہ یہ ایک رسم نہ بن جائے اور گاؤں برباد نہ ہو جائے۔ لوگوں نے حیرانی سے پوچھا، بادشاہ سلامت، اتنے ذرا سے نمک کی قیمت نہ دینے سے گاؤں کیسے برباد ہو جائے گا؟ نوشیروان نے جواب دیا، ظلم کی بنیاد دنیا میں پہلے تھوڑی ہی ہوتی ہے، پھر جو بھی آیا اس نے اس میں اضافہ کیا، یہاں تک کہ وہ اتنا بڑھ گیا جتنا اب نظر آتا ہے۔ اگر بادشاہ رعایا کے باغ سے ایک سے مفت کھائے تو اس کے لشکری پورا باغ جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ انصاف یہ ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہو۔ اگر حکمران چھوٹی سی بے انصافی کو جائز قرار دے گا تو اس کے ماتحت پورے معاشرے کو تباہ کر دیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار ہو تو تم اپنے والدین کے فرما بردار بن جاؤ۔ ظالم بادشاہ وہ ہے جس کے خوف سے لوگ راستہ بدل لیں، اور عادل وہ ہے جس کے سائے میں پرندہ بھی خود کو محفوظ سمجھے۔ نصیحت اگرچہ کڑوی ہوتی ہے لیکن اس کا انجام شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ شیخ سعدی کی یہ باتیں صدیوں پرانی ہونے کے باوجود آج بھی اتنی ہی تازہ ہیں۔
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے دو درباری تھے۔ ایک بہت ہی عقل مند اور دانا تھا، لیکن بادشاہ کا دشمن سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہ حق بات کہنے سے نہیں ڈرتا تھا۔ دوسرا ایک خوش آمدی تھا جو خود کو بادشاہ کا بہترین دوست ظاہر کرتا تھا، مگر حقیقت میں نادان تھا۔ ایک دن بادشاہ کسی معاملے میں الجھ گیا اور ان دونوں سے رائے مانگی۔ عقل مند نے ایسی کڑوی حقیقت بیان کی جو بادشاہ کو ناگوار گزری، جبکہ نادان دوست نے بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملائی تاکہ بادشاہ خوش ہو جائے۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ کو احساس ہوا کہ اگر وہ اس دشمن کی کڑوی بات مان لیتا تو بڑے نقصان سے بچ جاتا، جبکہ دوست کی میٹھی بات نے اسے مشکل میں ڈال دیا۔ اس موقع پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عظیم نکتہ بیان کیا ہے: تمہارا وہ دشمن جو تمہیں تمہارا عیب بتا دے اس دوست سے 1000 درجہ بہتر ہے جو تمہارے عیب کو بھی خوبی بنا کر پیش کرے۔ دوست وہ نہیں جو نعمت کے وقت تمہارے ساتھ ہو، دوست وہ ہے جو پریشانی اور مصیبت میں تمہارا ہاتھ تھام لے۔ اپنے دوست کو اپنے تمام راز نہ بتاؤ، کیا معلوم کل وہ تمہارا دشمن بن جائے، اور اپنے دشمن کو اتنی تکلیف نہ دو کہ اگر وہ کل تمہارا دوست بنے تو تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ دشمن کی صلحوں پر کبھی بھروسہ نہ کرو، چونکہ پانی کو جتنا بھی گرم کر لیا جائے جب وہ آگ پر پڑتا ہے تو اسے بجھا ہی دیتا ہے۔ عقل مند دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن نادان دوست سے ہمیشہ ڈرو، کیونکہ وہ تمہارا بھلا کرتے کرتے تمہیں ایسی چوٹ پہنچا دے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لوگوں کے ساتھ اس طرح ملو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تمہارے لیے روئیں، اور اگر تم زندہ رہو تو وہ تمہارے ملنے کی تمنا کریں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو پہلے اسے غصے کی حالت میں آزماؤ۔ اگر وہ غصے میں بھی اخلاق کا دامن نہیں چھوڑتا تو وہ دوستی کے لائق ہے، ورنہ اس سے کنارہ کشی ہی بہتر ہے۔